ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، کافی دیر تو تساں احباب ای موسم دی شدت تشریف فرماؤ. علماء کرام نے بامقصد گفتگو تساں احباب دے سامنے کیتی ہے. اللہ تعالیٰ سب علماء دا بیانات کرنا اپنی بارگاہ قبول فرماوے، اور تھوڑا سادہ ہے اللہ دے گھر بہنا اگرچہ گرمی یا موسم دی شدت اندے باوجود بھی اللہ دی رضا دی خاطر این تکلیف کو نظر انداز کریں جو ہیں. اللہ دے گھر بہنا دعا ہے اللہ سونا ہی کو پسند فرماوے اور نجات دا ذریعہ بناوے، اور این دنیاوی گرمی دی برداشت دے بدلے اللہ سونا میدان معاشر دی گرمی تو محفوظ رکھے. اے مرکز عمار بن یاسر جو کہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال تعمیر ہو چکے، مرکز دے افتتاحی پروگرام تیں تساں احباب کو دعوت دیتی گئی ہے. جنہ دوستاں نے محنت کی تھی ہے، بزم سجائی ہے، اللہ سونا انہاں دی محنت بزم کو قبول کرے. برادر حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب، انہاں دی پوری ٹیم، رفقا جیں انہاں دی سرپرستی کی تھی ہے، جیں انہاں دے نال تعاون کیتے، اللہ سب کو جزائے خیر دے. اور میں ہی محترم جناب مولانا خالد محمود اظہر صاحب جو کہ شعبہ تعمیرات دے انچارج ہیں، مساجد دی تعمیرات دے، انہوں نے منصوبہ دیتے، انہوں دی محبت نال مرکز الحمدللہ جن دی تعمیر مکمل تھی ہے، اللہ انہوں کو بھی جزائے خیر دے. اور خصوصاً محسن جماعت فضیلت الشیخ محترم جناب ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب، جنہوں نے اللہ دے فضل و کرم نال 700 دے قریب مساجد، مدارس، مراکز دی اسادت والے علاقے تعمیر کروائی ہے. اللہ تعالیٰ اے مساجد انہاں واسطے صدقہ جاریہ بناوے، اور انہاں مساجد دے ذریعے جنہاں لوگوں کو ہدایت نصیب تھی ہے، یا جنہیں لوگیں فیض حاصل کیتے یا جڑے کرے سن، اللہ انہاں دیاں نیکیاں بھی حضرت حافظ صاحب واسطے صدقہ جاریہ بناوے، اور انہاں دی زندگی اللہ برکت نصیب فرماوے. مختصر جیاں وقت ہے، میں چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہتا. فضیلت الشیخ حافظ نذیر احمد مدنی صاحب مدیر مرکز المودہ تشریف فرما ہے، انہاں دی زیر صدارت ایک پروگرام منعقد کیتا وینا پہ.
اللہ سونا انہاں دی زندگی اچھی برکت پاوے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی ہے، آپ نے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے صحابی جڑے ویلے صبح کریں، جڑے ویلے تیری زندگی دی صبح تھی وے، جڑے ویلے فجر تھی وے، صبح تھی وے فجر تھی وے، اپنی جڑے ویلے فجر کریں یا صبح کریں، ول میں نبی کریم علیہ السلام دی نصیحت آئی فلا تنتظر المساء، شام دی انتظار نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے صحابی کو نصیحت فرمائی کہ اگر فجر کریں، جڑے ویلے فجر کریں، فجر تھی وے تیری زندگی دی، ول شام دی انتظار نہ کریں، ول کیا کریں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جڑے ویلے شام تھی ونجے تیری زندگی دی، ول سویر دی انتظار نہ کریں۔ یعنی کیا معنی؟ نصیحت کی تھی ویندی پئی ہے، نبی کریم علیہ السلام بات سمجھنے پہن اپنے صحابی کو، او صحابی جنہ دی زندگی پاکیزہ ہوندی ہے، او صحابی جنہ تے رب جنت واجب کر دیں دے، او صحابی جڑے جہنم تو نجات پاوے نا، او صحابی جڑے پورے پورے اپنی زندگی اچھے عمل بھی کرنا، تقوی والے ہونا، نیک ہونا، عبادت گزار ہونا، ایماندار ہونا، انہیں ساری چیزیں دے باوجود نبی کریم علیہ السلام دا صحابی رسول کو نصیحت کرنا کہ اگر فجر کریں شام دی انتظار نہ کریں، اگر شام کریں تو فجر دی انتظار نہ کریں۔ یعنی سمجھائی گئی یہ گال کہ فجر تھی ونجے تے ہو سکتے شام تو پہلے پہلے تیرے ہوتے موت آ ونجے، اپنی فجر کو زندگی دی آخری فجر سمجھ کے اپنی زندگی اچھے عمل کرنے دی کوشش کریں، اور جڑے ویلے شام تھی وے ول زندگی دی آخری شام سمجھی، اوکو ول این نہ ڈھل ڈھل کریں بھی چلو کل چلو پرسوں چلو ترسوں، نہیں، ہو سکتے فجر تو پہلے پہلے تیرے ہوتے موت آ ونجے، تو مر بھی سکتے ہیں۔ ان دنیا دی حیثیت دسائی گئی ہے، دنیا دی حیثیت دسائی گئی ہے کہ اساں جیڑی فجر شام گزرنے ہیں، اگر فجر گزاروں شام دا نہیں پتا، شام گزاروں تے فجر دا نہیں پتا۔ اگر فجر دی حیثیت ہویا ول نبی علیہ السلام دسینا، یا شام دی حیثیت ہویا ول بھی نبی علیہ السلام دسینا۔ فجر نصیب تھی وے شام دی کوئی اوقات نہیں، شام نصیب تھی وے فجر دی کوئی اوقات نہیں، بس بندے کو جڑا وقت نصیب تھی وے ان کو غنیمت سمجھے۔ گویا کہ آپ نے اپنے صحابی کو یہ بات سمجھائیے کہ ہر ویلے تیری تیاری ہوئے آخرت دے بارے، دنیا دے بارے نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا دے بارے تے تاں تیاری ہوئے نا کہ جدہ اگلے لحظے دا پتہ ہوئے، جب اگلے لحظے دا پتہ ہی نہیں والدہ بے وقوفی ہے دنیا دی تیاری کرنا، اور دنیا دی ایڈوانس تیاری کرنا اتنا دانی ہے۔ سمجھایا ہے میں نہ پہ کہ تُسا تیاری کرنی ہے کیڑی شے دی؟ آخرت دی، کیونکہ کوئی پتہ کہ نہیں شام نصیب ہونی ہے یا نہیں۔ ایک بھی حدیث نبی علیہ السلام نے ایک بھی حدیث صحابی کو نصیحت فرمائی ہے، آپ نے فرمایا صحابی کن فی الدنیا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر و سبیل۔ آپ نے فرمایا میرا صحابی زمین تے ای انداز نال رہے جی میں کوئی غریب بندہ رہ دے یا جی میں کوئی مسافر بندہ رہ دے، یعنی زمین تے ای انداز نال جڑے سارے لوگ سعودیہ دبئی یا غیر ملک وینن اتھا مسافر دی حیثیت نال ہونا، انہوں نے اتھا کدیں اپنا ذاتی مکان نہیں گیتا، انہوں نے اتھا اپنا کدیں کوئی ذاتی پلاٹ نہیں بڑھایا، اتھا انہوں نے کدیں اپنی ذاتی جائیداد اپنے نہ کرن دی کوشش نہیں کی تھی۔ ہر کہیں دے ذہنے سے ہوندے ایسا مسافر ہیں سے آج ہیں کل کہیں سے انہوں دیا گاجاں بھی انہوں دے کفیلے نے نہ ہو جائیں، انہوں دے اپنے پلے کشے کہہ نہیں ہوندی لیکن ٹینشن بھی کہہ نہیں ہوندی، کیوں؟ انہیں کو پتہ ہے بھی مسافر ہے۔ جیڑا بندہ مسافر ہوئے او سفر عیش و عشرت دا خواہش نہیں رکھدا کہ
کہ میں کو فلاں سہولت ہوئے، فلاں سہولت ہوئے، فلاں سہولت ہوئے، اندھے ذہن چے ہوندے کہ میاں بس آج ہیں کل کہیں سے عارضی سفر ہے۔ نبی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ مسافرے دی طرح رہو، جی میں مسافر کدو گزرے تے ول اتھو ہی نے گزر ہی ویندے، عیش و عشرت کہیں دی سفر دے دوران بندہ اچھی کوٹھی دیکھے تے آکھے یار میری بھی ہونی چاہیے، نہیں کدیں تمنا نہیں پیدا تھے۔ ہر کوئی کراچی اچ ونجے گزر ویندے، لاہور اچ ونجے گزر ویندے۔ آپ نے فرمایا دنیا اچ رہو لیکن کیڑی کیفیت اچ؟ مسافر دی طرح، مسافر دی کیفیت ہو۔ نبی علیہ السلام دی ایک تریجی حدیث آپ نے ہی دے اندر بھی نصیحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا تائس عبد دینار، تائس عبد درہم، فرمایا جڑا دینار تے درہم دا بندہ ہے نا اے تباہ و برباد ہوئے۔ دینار تے درہم دا بندے دا کیا مطلب؟ یعنی جڑا پیسے دا پجاری ہے، رشتے کے زیادہ پیسے دی حیثیت، بھراویں کے زیادہ پیسے دی حیثیت، یعنی جڑا پیسے دا پجاری ہوئے، پیسے دی حیثیت سمجھے، اے تباہ و برباد تھی گئے۔ اللہ دے ہاں دنیا دی پیسے دی کوئی حیثیت نہیں، انہا مطلب ہے اللہ دے ہاں آخرت دی حیثیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ساری باتاں سمجھائیں تاکہ لوگاں دے دل وچ آخرت دی فکر پیدا تھی ہوئے، آخرت دی اہمیت پیدا تھی ہوئے۔ ایک چوتھی حدیث تمہارے سامنے رکھنا چاہنا جن دے اندر امام کائنات نے دنیا دی حیثیت دسی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے، آپ نے فرمائے اے صحابہ تمہارے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا میرے کنے بکری دا مویا ہویا بچہ مول گنے؟ اللہ دے نبی کیا حیثیت ہے ہی اساں کو مول گنوں حالانکہ مردہ بچہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ارادہ ویچن دا کہنا ہے، میرا مقصد صرف تو کو ایک حیثیت سمجھاون ہا کہ جی میں تواڈے نزدیک بکری دے بچے دی موئے ہوئے دی کوئی حیثیت نہیں۔ الدنیا احوان علی اللہ، اللہ دے نزدیک جڑی دنیا ہے نا وہ بکری دے موئے ہوئے بچے کے بھی زیادہ بدتر ہے پوری دنیا۔ یہ چوتھی بات تمہارے سامنے رکھی ہے، یہ نبی پاک نے لوگوں کو آخرت دی حیثیت سمجھائی اور آپ نے ایک پنجویں بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ جڑی آخرت ہے نا یہ سمندر علی کار ہے، اور یہ جڑی دنیا ہے سمندر دے وچ کوئی بندہ اپنے ہاتھ دی انگل بوڑے، انگل داخل کرے وال انگل کو کڈھے تے اپنے ہاتھ دی انگلی نال جڑا پانی لگا ہویا ہوندے تھوڑی جی انگلی دا ڈولا سنہ تھیا ہویا ہوندے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے اے جڑی انگل سنی تھی ہے نا اے دنیا ہی میں، اور اے جڑا سمندر ہے آخرت ہے، آخرت دی حیثیت نہ صحیح گئی ہے۔ اور ایک چھویں بات یہ سارے حدیثاں تیرے سامنے جن دے اندر نبی پاک نے نصیحت فرمائی ہے، آپ نے ایک چھویں بات فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ آپ نے فرمایا دنیا دی حیثیت اللہ دے ہاں ایک مچھر دے پر دے برابر بھی ہوئے ہا تے اللہ کہیں کافر کراڑ کو پانی دا گھٹ بھی نصیب نہ کرے ہا۔ اگرچہ تساں ہو سکتے تکلیف بیٹھے ہو سو، گرمی ہے ایک اپنا ماحول ہے ہر بندے دا، لیکن میں تو آپ کو نبی علیہ السلام دیا او احادیث جیڑیاں امت کو آپ نے نصیحت کی تھی کہ دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، این دنیا رہ کے جنہ بھی تیاری کرنی ہے آخرت دی کرنی ہے، دنیا دی تیاری نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا مچھر دے پر دے برابر بھی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں ہوئے اللہ کافر کو پانی دا گھٹ بھی نصیب نہ کرے۔ یہ 6 باتاں تیرے سامنے تھی چکے، یعنی سب کو سمجھایا میں نہ پائے وہ میاں دنیا تو توجہ نہ کر آخرت تو توجہ کر۔ یہ بات سمجھائی ہوئی نہیں پئی ہے کہ دنیا دا کوئی وزن نہیں، آخرت دا وزن بڑا۔ چلو دنیا اس بندہ اوکھا سوکھا تھی کہ وقت گزار میں دے، آخرت اس تے موت ہی نہیں آونی، آخرت اس تے چلو اتھا تے ہے کہ بندے کو چلو موت آوے سی جان چھٹوے سی، چلو وقت گزر وے سی، اتھا کیا تھی سی، اتھا تو ہمیشہ ہے سارا معاملہ۔ یعنی بندے کو تیاری کرنی چاہیے اپنی مرن دے بعد دی، آخرت دی تیاری کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ساری باتاں سمجھائیں، آپ نے فرمایا اگر میں چاہواں ہاں اللہ میرے واسطے اوت پہاڑ کو سونا بڑھا دے گیا، لیکن نہیں چاہتا۔
اللہ دے جتنی نبی پیغمبر گزرے سارے دی کیفیت آئی کئی مہینے انہوں دے گھر دے چولھے جو باہ نہ بل دیا، یعنی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، نبی کریم علیہ السلام دے نزدیک بھی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو اپنے شمی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں، نبی پاک دے نزدیک بھی۔ حدیث پاک کے چندے نبی کریم علیہ السلام ایک نیوار اپنے بیوی دے نال ناراض ہو گئے نا، بیوی نال شوہر دی ناراضگی بعض دفعہ تھی ونجے کوئی حرج نہیں، شریعت جی موجود ہے، حدیث جی موجود ہے، ثابت ہے، لیکن ناراضگی دی وجہ تو طلاق دی نوبت اے نامناسب ہے، ناراضگی دی وجہ تو مارن تے کٹن دی نوبت اے نامناسب ہے، ناراضگی دی وجہ تو بیوی تے ظلم و ستم کرن دی نوبت اے حرام ہے، ناراضگی ہوئے سی کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے بیویاں نال ناراض ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا کہ نبی کریم اپنے گھریں چکائیں نہیں، اپنے بیویاں دے حجریں چکائیں نہیں، آپ ناراض ہو کے کتیں لگے گئے تے کئی صحابی دے قریب بھی گئے نہیں، کتیں کلہن تے علیدین تے آپ کتیں مومن۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت اما عائشہ کے حاضر ہوئے، عرض کتنے عائشہ اے دسواں جو اللہ دے نبی کیوں ناراض ہو گئے؟ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائیں اے عمر میں کو نہیں پتا نبی پاک کیوں ناراض ہو گئے، جی میں امام کائنات دی بیوی ہوں، میں تمہاری بیٹی سیدہ حفصہ بھی نبی پاک دی بیوی ہے، اپنی بیٹی کے پوچھو جا، اپنی دھی کے پوچھو جا کہ کیا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی تو سوال کی تھا جو کیا مسئلہ ہے، اللہ دے نبی کیوں ناراض ہو گئے؟ حضرت سیدہ حفصہ فرمائیں بابا جی میرے علم میں نہیں، میرے علم میں نہیں، کیوں تھے ناراض کوئی پتہ، ذرا غور نال سنا ہے، ذرا دیکھنا بھی میرے ہے۔ اچھا اے دسو ہے نا کتھاں، اے بھی نہیں پتہ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پتہ کرنے بدین ایک صحابی نے لشے نبی کریم فلانی جگہ دین، فلانے صحابی دے گھر رہن تے کہیں کوئی ملن نہیں چاہتے، پریشانی دے عالم میں جن گھریلو پریشانیاں آوے نہ رہن تے جوان دا کم ہوندے برداشت کرنا، آوے نہ رہن لاتے تھاں کھڑک بندے رہن، لیکن بندہ رشتے تروڑن نہ پوے، مسائل اگر الجھن بھی صحیح تے مسائل دا حال گولے، یاد رکھا ہے مزید نہ الجھاوے، اے نبی پاک دی سیرت ہے۔ نبی علیہ السلام فلانے صحابی دے گھر چن، پہلے میں تو کچھ ہی 7 حدیثاں سنائیں جنہیں دا مطلب ہے ہاں اللہ دے ہاں دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، ہن تو کو میں نبی پاک دے بارے دسے نا کہ انہاں دے نزدیک بھی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، کیویں ذرا غور فرماؤ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لگے گئے نا تے بن کے ڈٹھنے جڑے گھر نبی کریم تشریف فرمان، ان گھر دا دروازہ بند آئی تے گھر دے دروازے تے ایک صحابی جڑائی ڈپٹی کھڑا دینا آئی تے حضرت عمر نے سلام کی تھا، صحابی نے سلام دا جواب دیتا تے حضرت عمر آدن نبی کریم کی تھین، صحابی آدھے اللہ دے نبی پاک اندر تشریف فرمائن، حضرت عمر آدن میرے سلام پیش کرو تے آکھو حضرت عمر اجازت طلب کریں تے جناب نال ملنا جانن، صحابی رسول دے عمر امام کائنات نے سختی دے نال منع کیتا ہوئے ہے، آپ نے فرمائے کوئی بندہ نہ ملے، لہٰذا میں نبی کریم کو نہیں آدھا، اللہ دے نبی ناراض ہوئے سن، حضرت عمر آدن ملن نہ ملن ہے میرا نصیب ہے، تیری ذمہ داری ہے، تیوان کے پیغام لیونے عمر آئے کھڑن آکھن لگے کائنا کائنا ناراض تھی وہ توالی مرضی، میں اللہ دے نبی کو نہیں آدھا، آپ غصے دی حالت چن، آپ ناراضگی دی حالت چن، آپ پریشانی دی حالت چن، عمر تو جان دائیں اللہ دے نبی ناراض ہو بنین، عرشہ والا رب ناراض ہو بنے، دنیا آخرت تباہ تھی میں دیئے، عمر میں نہیں میرا، حضرت عمر تھوڑا جہاں جلالی
طبیعت دیان غصے دے اندر آئے آکھن لگے تے کچھ وعدہ پیاں ایک باری سنیہ دے منتے دی ذمہ داری ہے اگو میرا نصیب جڑے ملے آنکھ دکھا کے بات کی تھی نے حضرت عمر دی طبیعت کے واقف ہو اے کون عمر ہے جندے بارے امام کائنات نے فرمایا جڑے ملے تو ٹردہ بداؤں ہے تیرے پیریں دی ٹھاپ سن کے شیطان بھی رستہ چھوڑنے دے اے کیڑا عمر ہے جڑے عمر دی رائے کو اللہ قرآن جا بڑھنے لائی اے کیڑا عمر ہے جندے بارے امام کائنات نے فرمائے میرے بعد اگر نبوت دا سلسلہ جاری رہا میرے بعد اگر اللہ نے نبی بناونا ہویا حضرت عمر کو نبی بناویا اے کیڑا عمر ہے جڑا غیرت دا بادشاہ اے کیڑا عمر ہے جڑا ایمان دا بادشاہی اے کیڑا عمر ہے جڑا شجاعت دا بادشاہی اے کیڑا عمر ہے جڑا علم دا بادشاہی اے کیڑا عمر ہے جڑا تقوی دا بادشاہی جڑے ویلے آنکھ دکھائی نے جلالی طبیعت دے مالک صحابی قریب من کے دروازہ کھلیں دے تے ایستا ایستا لفظیں جا عرض کریں دے اللہ دے نبی تو ابو عمر بن خطاب ملنا چاہنے قربان من حضرت عمر دی عظمتیں امام کائنات کہیں کو نہ ملنا چاہنے آپ دی طبیعت علی لئی آپ افسردان جڑے ویلے جناب عمر دا ذکر ہے امام کائنات نے فرمائے اے صحابیہ تری ذمہ داری ہے دروازے دے ہوتے تائیں اگر عمر دے بارے اجازت کی دیئے وانے عمر کو آکھ تے کو اندر آون دی اجازت آونے عمر دی رائے آج تائیں اللہ نے ٹھکرائی میں محمد کی میں ٹھکراما عمر کو آمڑ عمر دی رائے کو اللہ قرآن بڑھیں دے میں کی میں عمر کو روکاں میرے لکھا ہے آمڑے ہو ذرا دیکھنا میرے ذرا دروازہ اے جڑے جملے نا ہمیں باہر بھی دوست بیٹھے ہو خدا را آپس علیہ سونا بے شک بیٹھے رہو کان میلو کرو جنہیں جہاں آنکھیں میلو تھی سکتے ہیں ٹھیک نہ تے کان میلو کرو ورنہ اللہ توارے کے پوچھ سی قیامت لڑی یاد رکھا ہے بھی کیا سننے آوے گپ شپ پہ وقت ضائع نہ کرو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو اے جملے میرے ضائع نہ کرائے حضرت سید یہ جملے پورے جلسے دا خلاصہ نچوڑ ہی نہیں لیکن دستک اوکو لے سن جندے دل چ ایمان دی ردی ہو سی میں ہر بندے دا ٹھیکہ نہیں چاہتا لیکن میں ذمہ داری نہ لادا تو آدھے وچوں جیڑے بندے دے دل چ حب رسول ہو سی اوکو یہ الفاظ دستک ضرور دے سن یہ گارنٹی ہے حضرت سیدنا عمر نے دروازہ کھولے ایستا ایستا تاکہ دروازے دی آواز نہ پیدا تھی وے سونے رسول دے آرام اس خلل نہ آوے ادب دے بادشاہ دروازہ کھولے نے اے دیکھ میرے کنے جرت نہیں میں الفاظ استعمال کرا حضرت سیدنا عمر دی نظر پائے گئی ہے امام کائنات گرمی دی شدت دی وجہ تو اپنے پاک جسم تو چولا لہائی بیان تے کھٹڑا کہنا آئی بیڈ کہنا آئی بستر کہنا آئی گدہ کہنا آئی چادر کہنا آئی امام کائنات دے بارے حدیث چندے وَهُوَ مُزْتَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ ساری کائنات تو لو جڑا زیادہ سنے زمین دے اتے تڑی بچھا کے ستے ہوئے انتے آرام فرمائیں تے آپ دی کانڈ دروازے دوئے تے آپ دا چہرہ پرلے پاسے تے جسم پسینو پسینہ تھیاں ہے تے تڑی دے اتے ستا ہوئے کون جڑا نبیوں دا سردار تڑی تے کون ستا ہوئے جڑا ساری کائنات دا امام تڑی تے کون ستا ہوئے جڑا جنت دی چابی دا مالک دری تے تڑی تے کون ستا ہوئے جنہ اٹھنا قرآن چا پڑھنا قرآن چا علاوان قرآن چا جنہ سنن قرآن چا جنہ سوچ قرآن چا جنہ زندگی قرآن چا جنہ صاف قرآن چا ایک کون ہے جڑا تڑی دے اتے ستا ہوئے جنہی خاطر اللہ پاک نے ساری دنیا کائنات بنائی ہے تے اللہ نے پوری کائنات کے جگہ زیادہ سونا بنائے میرے نبی میں ستے ہوئے پسینہ جسم کے ڈھاندہ میں لائی اللہ دے نبی کلہ آرام فرمان حضرت عمر دن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ اللہ دے نبی اپنا
اپنا پاسا تبدیل پہ کرن، اپنا چہرہ تبدیل پہ کرن، اپنی کروٹ تبدیل پہ کرن، اپنا چہرہ دروازے والے پاسے کرنے پہ، جیڑا کندھا مبارک اتیا او تلے اندہ پہ، جیڑا کندھا مبارک تلے او اتے اندہ پہ، تے جیڑے ویلے تلوہ کندھا اتے آئے حضرت عمر دی نظر پائیے تے او جڑا کندھا یوں کندھے دے اتے تھڑی دے نشان نظر دے کھڑے ہیں، حضرت عمر دی چیخ نکل گئی ہے، زارو قطار عمر لگ گئے، جیڑے عمر کے شیطان ڈردائی، جیڑا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران آئی، اللہ دے پاک نبی فرمائے عمر تیرے رومن دی وجہ کیا ہے، کیوں پیاروں نہیں، کیا مسئلہ ہے، سلام کر کے زارو قطار رومن لگ گئی، ادھے اللہ دے نبی توڑے پاک جسم دیں تدی دے نشان دیکھ کے میں عمر دا اندر حال گئے، میں دیکھ کے برداشت نہیں ہوندہ، اللہ دے نبی قیصر و کسرا ایران تے عراق دے بادشاہ اپنے مخمل دے بسترے بچھا کے ستے پیونے، اللہ دے نبی تسان ساری کائنات دے نواب آؤ، تسان ساری کائنات دے سردار آؤ، تسان ساری کائنات دے امام آؤ، تسان ساری کائنات دے بادشاہ آؤ، تو آدھے سمن دی حالت ہے، اللہ دے نبی جے اجازت فرماؤ ہاں میں تواڈی خاطر ایک سونا جیاں نرم و ملائم بستر تیار کراؤں تے تو آکوں آ کے دیواں تاکہ آرام کرو، سارا دی اللہ دی توحید دی دعوت لینے ہو، لوگ تواڈی گردن چ کپڑا پا کے وٹ ودے دینے ہو، لوگ تواڈے پیچھے چھوڑ لا چھوڑے تے وٹے ودے مروینے ہو، لوگ تو کوئی جادوگر ودے آدے ہو، سارا دی تسا در در تے پریشانیاں برداشت کریں دے ہو ودے، یا سمن دی رات تے اللہ نے بنائی ہے، او بھی تبی دے اتے سمو، کیا توانا آرام تھی نہ ہو سی، اللہ دے نبی جے اجازت دے ہوا میں توانے واسطے ایک سونا جیاں بستر بناوا، اور اپنے نبی دی کیفیت سن، جڑے ویلے حضرت عمر نے بسترے دی بات کی تھی ہے، امام کائنات زارو قطار عمر لگ گئے، حضرت عمر آدن سائیں ہون توانے رومن دی وجہ کیا ہے، خیریت؟ آپ نے فرمایا عمر دنیا دی دعوت دیتی ہے، دنیا دی دعوت دیتی ہے، تو چاہتا ہی کہ میرے ہوتے میرا اللہ ناراض ہو بنجے، تو چاہتا ہی کہ میں کو اللہ میری آخرت سونی نہ بناوے، عمر میں چاہنا میں مٹی تے سما تو مخمل دے بستریں دی گال کریں دیں، عمر یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، عمر میں اتنا پیار کرن نہیں آیا، میں اتنا دل لمن نہیں آیا، اللہ مناون ہے ایسا، آخرت مناون ہے ایسا، جنت کماون ہے ایسا، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، قبرستانہ دا چکر لا پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جائے، تماشا نہیں ہے، ہسپتالہ دا چکر لا پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جائے، تماشا نہیں ہے، ٹنڈے منڈے لولے لنگڑے اندھے جندے دیکھ پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جائے، تماشا نہیں ہے، در در دے پنن آئے تے نظر پا آپیں پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جائے، تماشا نہیں ہے، جیل خانے تے قیدہ بن کے دیکھ آپیں پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جائے، تماشا نہیں ہے، اللہ نے اکھی دے کے اندھے دکھائیں تاکہ اکھیاں لے کو پتہ لگے یہ عبرت کی جائے، تماشا نہیں ہے، اللہ نے ہاتھ دے کے ٹنڈے دکھائیں تاکہ ہاتھ لے کو پتہ لگے یہ عبرت کی جائے، تماشا نہیں ہے، اللہ نے اولاد دے کے کنگال دکھائیں تاکہ پتہ لگے یہ عبرت کی جائے، تماشا نہیں ہے، اللہ نے گھر دے کے بے وطن دکھائیں جھوپڑے چرہن والے دکھائیں تاکہ انہیں گھر رجے کو پتہ لگے یہ عبرت کی جائے، تماشا نہیں ہے، اللہ پاک نے صحت دیتی ہے، اللہ نے بیمار دکھائیں تاکہ پتہ لگے یہ عبرت کی جائے، تماشا نہیں ہے، آپ نے فرمایا عمر میں کو مخمل دے بسترے دی دعوت دیتی ہے، لگدا ہی میں جویں اللہ ناراض ہو گیا ہوئے، او سب دے اللہ رنج ہو بنے، اللہ پاک فرمے دے دنیا کائنات والے ہو، اے دنیا عارضی وے، اے دنیا فانی وے، اے دنیا تماشائی وے، اے دنیا ڈرامائی وے، اے دنیا کھیلی وے، اے دنیا بے
بے وفا ہے، اصل میں اللہ نے تو کوئی واسطے پیدا کیتا تاکہ تسا آخرت دی تیاری کرو۔ جیڑا بندہ آخرت دی تیاری کرے میں اللہ ان دی آخرت بھی سونی کرنے سا، میں اللہ ان دی دنیا بھی سونی کرنے سا۔ اللہ دے بل تو سیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا۔ تعلق دی بنیاد دنیا، رشتہ دیونے گننے میرٹ دنیا، سلام دعا رکھنی ہے معیار دنیا، لعنت ہے، سب تو بڑی بے وقوفی ہے۔ ہر شے پیسہ نہیں ہوتی، ہر شے دنیا نہیں ہوتی، جن دے نال بھی کوئی ہمسایا بن لے تو معیار دنیا۔ نبی سی فرمائے الدنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا، حوالے دا میں ذمہ دار ہاں۔ آپ نے فرمائے اللہ پوری دنیا تے ہر ویلے لعنت بھیجیں دے، اور دنیا چ جیڑا کچھ ہے ہر شے تے اللہ ہر ویلے اپنی لعنت بھیجیں دے۔ اللہ مگر دنیا چ جیڑے اللہ دی لعنت کے بچ دیں او کیڑے اللہ عالمون، او بندہ اللہ دی لعنت کے بچ ویندے جندے کنے دین دا علم ہوئے، او متعلمون او بھی اللہ دی لعنت کے بچ ویندے جڑا دین دا علم حاصل پیا کرنا ہوئے، یعنی طالب۔ وال فرمایا و ذکر اللہ تعالی، اور او جا بھی بچ ویندی ہے جتھاں اللہ دا ذکر ہوئے، وما لا ہو۔ چوتھے نمبر تے فرمایا او بندہ بھی اللہ دی لعنت کے بچ ویندے جیڑا اللہ دے ذکر نال جوڑیا ہویا ہوئے۔ انہیں چار دے علاوہ عالم میں نہیں، طالب علمی میں نہیں، اللہ دا ذکر بھی میں کو نہیں آندا۔ آج ایک بندے میں کو کہ میرا پوتر غیر ملک ہے، ان دے کاغذات دا مسئلہ ہے، تو میں کو ڈیشنے تویز فلانا بزرگ دیں دے تے میں گیا ہم ملیا کہیں نہیں، تو تساں میں والوں کو تویز دے بارے تے وضاحت کی تھی بھی تویز ہے جڑا یہ تو خام خواہ دکانداری ہے بھائیوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو جٹھا ہاتھ تیج پاتی ودا، آپ نے فرمایا کری میں پاتی رہ گئی ہو بخار بھی ود سی، جے موت آ گئی کفر دی موت مرس ہے، یہ تے اللہ دے توکل دے خلاف ہے۔ والا دے اچھا کوئی قرآن دی آیت کوئی دعا لکھ دے ہوا میں کو تاکہ کوئی اساں چلو پڑھ دے رہوں، میں ان کو دعا دسی بھی یہ دعا پڑھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس نبی مچھلی دے پیٹ چند دعا کیتیاں نے اللہ کو نجات دیتی ہے، جے جڑی وڈی مصیبت ہوئے یہ مجرب نسخہ ہے، یونس نبی علی دعا پڑھی کر اللہ مصیبت کے نجات دے رہے وال پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تے اصل جڑی گال دسنی آئی نا وہ آ کے سی لکھتا دیتی وے، لیکن میں کہ کیا لیکن وہ آ کے سی میں کو پڑھن ڈا نہیں آندا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھن ڈا نہیں آندا۔ میں کہ تیری گھر والی آگے تو نہیں پڑھ سکتی، میں کہ تیرا کوئی پوتر آگے تو نہیں پڑھ سکتا، میں کہ تیری کوئی بیٹی آگے تو نہیں پڑھ سکتی، تیرا کوئی خاندان دا کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا ایمان نال دسا جے کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اگو ہے صرف اللہ، لا الہ الا اللہ ایویں نا، تے اگو ہے محمد رسول اللہ۔ جے کو لا الہ الا انت سبحانک پوری آیت وچ ادھا کلمہ ہے، جدا اے آیت نہیں آندی ایمان نال دسا کو کلمہ آندا اسی، او کو کلمہ آندا اسی؟ اگر کلمہ نہیں آندا او مسلمان ہے، اون دی زندگی کیویں پئی گزردی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں دنیا دل لاون نہیں آیا، اللہ سونا قرآن دے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اللہ دے قرآن دنیا کائنات والے ہو اے دنیا کھیڑے دنیا تماشا ہے۔ آخری بات ہے ادھر غور کر، اللہ دے میرے نزدیک بھی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، میرے نبی دے نزدیک بھی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، صحابہ کرام دے نزدیک بھی دنیا دی بولو بھائی بولو کوئی حیثیت نہیں۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، انصار صحابہ مشورہ کرنے بیٹھے ہیں اللہ سی سا کو زمینہ ڈچن اچاں تے پانی ڈتن جھکے، جلو نبی سے کہ دعا کروں اللہ سا کو زمین دے نال نال پانی دے وے،
تساں آپ جٹ بندے ہو، پانی جھکا ہوئے زمین اچھی ہوئے چس بندی نہیں، کیا خیال ہے؟ پانی اچا ہوئے تاں چس بندی۔ ارڑے خان ٹولا بڑھائے نے چاہ مشورہ مکمل کیتے نے ٹور پین نبی سہیں دو ویندے پن، کدے ویندے پن؟ آخری بات آئی کیا گھنن ویندے پن؟ پانی کت واسطے؟ زمین واسطے۔ نبی سہیں پریں کے ڈٹھے آپ نے نال آجیں کو بیٹھے ہوئے کو فرمائے لگدا ہی میں جی میں انصار آج کشے منگن دے پہو من انداز پڑچیں تو لگدا ہی میں آ گئے سلام علیکم وعلیکم السلام۔ نبی سی فرمائے بہو این کہن نے پوچھا کیویں آئے ہو؟ نہیں نے پوچھا، آپ نے فرمایا انصاریو جیڑی نیت کر کے آئے ہو، جو ارادہ کر کے آئے ہو، ارادہ ڈسنا تھوڑی ذمہ داری ہے تے اللہ پاک کے پورا کرا دے میری ذمہ داری ہے۔ پتہ نہیں کیا سوچی ودے ہو، بہرحال پڑچینت کے پتہ لگ دے کٹ کے کسے منگن آئے ہو۔ شاباش کیا منگ دے ہو؟ ادھر دکھائے ذرا کیا منگ دے ہو؟ جیلے آپ نے فرمایا نا تساں جو منگ سو میں گھنا دے ساں۔ صحابہ آپ پتہ ہے کہ دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ ایک صحابی دے اللہ دے نبی جے اجازت دے ہو تے اساں سائیڈ تے تھی کہ مشورہ کر گے نو امام کائنات مسکرا پے آپ نے فرمایا تو آدھے کٹ کے پتہ لگ دا تساں مشورہ کیتی ودے آوے لیکن چلو کوئی گال نہیں ول بھی اگر مشورہ کرنا چاہتے ہو کر گے نو میں اپنی ضمانت قائم ہاں اللہ کے ضرور گھنا دے ساں یہ آپس صلاح بیٹھے کرنے ہیں مشورہ بیٹھے کرنے ہیں۔ ایک صحابی آدھے دوبارہ مشورے واسطے ٹائم کیوں کی دے وے حالانکہ پانی منگن ہے آسے اللہ دے نبی جی میں آفر لیتی ہے آنکھ دے ہوا بیسا کو پانی ضرورت ہے۔ ایک بھی صحابی آدھے نا 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 اللہ دے نبی نے اے جڑی وڈی آفر کی دیئے اگر پانی منگ کے منیوات سکو کہیں سیانا آکھنا آج موقع بنیا پیا جی میں نبی پاک دی آفر وڈی ہے ہی میں آج سادہ سوال بھی بڑا ہونا چاہیے۔ ایک بھی ہے کہ چلو سوال آج کرنے ہیں کیا کروں؟ ایک بزرگا کہ وہ میری سلام منے دے ہو نا موقع بنیا پہ پانی شانی کو رہنے نے نبی سے ضمانت دیتی ہے تواری ہر دعا کو میں منوا دے ساں تے اللہ ضرور دے سی۔ صابر ال دے کھو تے آمن لے ہو نمیں مرکز چاون لے ہو آج دا دیوار قیامت چلڑی اے مرکز توارے واسطے گواہی دے سی۔ یا اللہ کو آباد کر، یا اللہ دین دے مساجد مراکز کو اپنے بندے کے آباد کر فل کر دے اپنے بندے کو توفیق دے بازاری چو اپنے بندے کو گھن آیا کر اللہ تیرے کی دے توفیق ہے یا اللہ تیرے واسطے چھے میرے دیکھو ذرا اللہ دے نبی ایسا آئے ہیں تو آدھے کنے گزارش ہے اللہ دے سی فرمایا دے سی زمانت فرمایا میری زمانت اللہ دے نبی دعا کرو ول اللہ اساں سارے دے گناہ معاف کر دے وے یعنی آخرت یاد رہی ہے آخرت پانی شانی بھول گئے نا دعا کرو اللہ نبی صحیح میں فرمایا اللہم اغفر لے انصار اللہ انصاریوں کو بخش صحابی آدھے سی موقع بنیا پہ دعا کر چھوڑو اللہ سارے اولادیں کو بھی بخشے آپ نے فرمایا والے ابنائے الانصار والا دے اللہ دے نبی دعا کرو اللہ سارے پوتریں ڈوتریں کوئی بخشے والا آپ نے فرمایا والے ابنائے الانصار وال صحابی آدھے دعا کر چھوڑو اللہ سارے عورتیں کو بھی بخشے آپ نے فرمایا والے نساء الانصار اللہ دے نبی ایک آخری دعا کر چھوڑو اللہ سارے نوکریں کو ہی بخشے آپ نے فرمایا والے موالے الانصار بخشش منگوا کے جیویں آئین لگے گئے نبی سی مسکرا پہن آپ نے فرمایا بڑے سیانے ہن آخرت بھی سونی کرائی وینن تے پانی دے چشمے ہی گھتی وینن یعنی اللہ جہدی آخرت سونی کر دے وے اللہ کو دنیا بھی سونی دے دے وے او میرے بھائیو ہے دنیا عارضی ہے او میرے بھائیو ہے دنیا عارضی ہے روز دا تازہ اپنا حساب کر کے سمنا چاہیے جنہیں نال اساں زیادتی کیتی ہے انہیں کو بھی معاف کر کے سموں ڈیلی تو جو اساں زیادتی کیتی ہے وہ بھی اللہ کے معافی مانگ کے سموں ڈیلی تازہ روز نام چا کلیار کر کے سموں تے اللہ مسئلے حل کر دے سی اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے بڑا سونا مرکز ہے